پاکستان کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کر لیں کہ یہ جو خوشخبریاں آ رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے پاکستان جو ہے اس وقت خاص طور پہ اس کی ڈیفنس انڈسٹری جس طرح سے بوم کر رہی ہے. رضا حیات خراج جو وفاقی وزیر ہیں دفاعی پیداوار کے، ایک تو ان کا بیان کہ انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ 7-8 ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کے جنگی طیارے ہوں یا جتنا بھی دیگر عسکری ساز و سامان ہے اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ سعودی طرز کا دفاعی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو پاکستان چین، امریکہ اور روس کے بعد میزائل ٹیکنالوجی میں دنیا میں چوتھی بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے، سامنے آیا ہے. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ڈیفنس کتنا مضبوط ہوگا اور ہم ڈیفنس انڈسٹری کے ذریعے کیا کیا اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. میں نے حراج صاحب کا میں نے ان کا منسٹر ہے ڈیفنس پروڈکشن کے دفاعی پیداوار کے، ان کا میں نے میسج، ان کا وہ جو ہے انہوں نے بات کی ہے وہ میں نے پڑھی ہے، تو وہ کوئی 13 ملکوں سے زیادہ کی فگر دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے ہیں جن کا ہم نام نہیں لے سکتے، لیکن کچھ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبروں میں آلریڈی آ چکے ہیں. کچھ کنٹریز تو 2-3 ہے، وہ تو نائجیریا ہے، آذربائیجان ہے، وہ تو آلریڈی فلائی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بنگلہ دیش ہے، سعودی عرب ہے، سوڈان ہے، اس کے لیبیا ہے اور انڈونیشیا ہے. دے آر انٹرسٹیڈ. تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس سے دونوں چیزیں ہوں گی. سب سے میرے نزدیک جو ان کو اگر ہم مٹیریل سے ہٹ جائیں، اور باقی تو ہمارا اپنا کام ہے کہ جو اگر ہمیں اس طرح سے ایک فائدہ ہوتا ہے تو ہماری باقی انڈسٹریل گروتھ بھی بہتر ہو اور ہم اکنامکلی اسٹرانگ ہوں، کہ ڈپلومیٹیکلی ہماری جو ویلیو بنی ہوئی ہے اس میں جو ہے اضافہ ہوگا. اور وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو آپ کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، وہ بہت اہم ہوتی ہے. اور اس کو میں اپنے پچھلی والی بات سے لنک کروں گا، وہ ایران کا ایشو ہو یا کوئی اور ایشو، کہ پاکستان کو بڑے ہی ابھی تک ماشاءاللہ بڑی اچھی سفارتکاری ہماری جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، حکومت کہہ لیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینج کر رہی ہے. لوگوں کا کام تو خیر ہوتا ہی ہے کہ وہ اس کے اوپر آبجیکشن کریں. ایک جریدے نے بھی پاکستان کی سفارتکاری کی بڑی تعریف کی ہے کہ پاکستان سفارتی لحاظ سے بھارت سے بہت آگے نکل چکا ہے. تو سر یہ بھی بتائیے گا کہ اس پر بھی آپ کی رہنمائی لینا بڑا ضروری ہے. غزہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پیس بورڈ بنایا گیا ہے، پاکستان اس کا حصہ ہے. اس حوالے سے مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی تھی کہ پاکستان کو اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب شہباز شریف صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ کلیئر کر دیا کہ ہم فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس بورڈ کا حصہ بنے ہیں، جو کہ نہایت خوش آئندہ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں، کیا اس طرز کا کوئی پیس بورڈ مسئلہ کشمیر پر بھی بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ میں دیکھا نا، انڈیا کو تو اسی کی پریشانی لگی ہوئی ہے کہ اگر یہ پیس بورڈ جو ہے آج ساری دنیا نے یا زیادہ ملکوں نے ایکسیپٹ کر لیا، جو کہ یس میں مانتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن سے ہٹ کے ہے، لیکن بات یہ کہ ایک طاقتور آدمی جو کچھ بربادی کا ذمہ دار بھی ہے، اگر وہ اس کو بربادی کو ریورس کرنے کے لیے کوئی اگر اس نے ایک آپشن دی ہے، تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھنا، کچھ عرصہ پہلے تک لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی فوج کیوں نہیں جا کے لڑتی غزہ کے لیے. بھائی کہاں سے لڑے؟ کوئی جمپ لگا کے چلی جائے. 67 اور 74 میں اور بات تھی، عرب ان سے لڑ رہے تھے اسرائیل سے، تو پاکستان کے پائلٹس گئے، انہوں نے کارنامے انجام دیے. اب اگر ہم جو مسلم ممالک کچھ گئے ہیں، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، اور بھی کچھ کنٹریز ہیں، وہ نہ جاتے تو کیا یہ پیس بورڈ سارے کا سارا غیر مسلموں کے اوپر مشتمل ہوتا؟ وہ بہتر تھا یہ. کیونکہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیز ملتی ہے کہ اپیرنٹلی ہوتی ہے کہ جو فلسطین کے فیور میں نہیں جا رہی، تو پاکستان کے پاس پول آؤٹ کی آپشن ہے. تو آئی تھنک یہ ڈیسیجن میرے نزدیک یہ بالکل ٹھیک ڈیسیجن ہے، اور آگے ہمیں کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہیے جو اسرائیل کو سپورٹ کرے. جو چیز بھی فلسطینیوں کے لیے بہتر ہو اس کا حصہ بننا چاہیے. انڈیا کو بالکل تکلیف ہے اس چیز کی، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ کل کو اسی پلی کے اوپر وہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کے لیے بھی ایک بورڈ بنایا جائے. تو آئی تھنک جیسے آپ نے کہا زینب کہ پاکستان الحمدللہ ابھی تک سفارتی محاذ پہ اچھے چوکے چھکے مار رہا ہے، اور کوئی امید ہے کہ اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہیں. اچھا ساجد صاحب، صرف سفارتی محاذ پہ چوکے چھکے نہیں لگ رہے، بلکہ بھارتی تجزیہ کاری یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیکنالوجی کے میدان میں بھارت سے کہیں آگے، اور خاص طور پہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے HQ-19، اس کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج مکمل جنگ کے لیے ہائی الرٹ پہ ہے. تو آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں دبرکٹ کے بعد انڈیا ایک تو ڈی ماڈرلائز ہے، اوپر سے ان کے جب اپنے تجزیہ کار اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس سے پاکستان کو نفسیاتی برتری بھی حاصل ہوگی اور فوجی بھی.
آپ کا ایک تو یہ ٹرمینالوجی مجھے بڑی پسند ہے جو آپ گدرکٹ والی آپ کی بات کرتے ہیں، بالکل لگائی ہے. دیکھیے یہ پوری وار جو تھی، آپ نے اگین پھر سنا ہوگا وکٹر گاؤ جو چائنیز جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی جنگ، فضائی جنگ ہوئی ہی نہیں. مجھے حیرانی ہوتی، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو 2 دن میں چند گھنٹے میں کیا جنگ ہوتی ہے. بھائی جنگ سکڑ گئی ہے. جنگ اب وہ نہیں ہے جو 6 سال جاری رہتی ہے اور پھر نتیجہ نکلتا ہے. اب جنگ اتنی ہی دیر کی ہو گئی ہے. 150 سے زیادہ جہاز تھے اس میں، تو آپ کہتے ہیں جنگ نہیں ہے. تو اس میں ساری ٹیکنالوجی بیسڈ تھی. ٹیکنالوجی زمین سے لے کے سپیس تک تھی سیٹلائٹس میں. تو کس نے اس میں کامیابی حاصل کی؟ الحمدللہ پاکستان نے، الحمدللہ پاکستان نے. تو وہ جو روز ہمیں گنواتے تھے کہ آئی ٹی میں انڈیا کا فلاں سی او ہے، فلاں کمپنی کا فلانا انڈین سی او ہے، فلاں کا فلانا سی او ہے، تو بھائی کہاں تھے وہ بھائی؟ اور آپ 45 برس سے آپ تیجس بنا رہے ہیں، تو کہاں پہ گئے آپ کی ٹیکنالوجی اور آپ چیزیں؟ ثابت کس نے کیا؟ تو پہلوان وہی ہوتا ہے جو میدان میں جیتے. الحمدللہ وی ڈیڈ بیٹر، اور پاکستان کا ڈیفنس بہت مضبوط ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں نے ریسنٹلی جب وزٹ کیا ہے، ہماری ایئر فورس کے اور ہماری دوسری چیزیں ایسی بنا رہے ہیں، اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ینگسٹر 18-20 سال کے حصہ لے رہے ہیں، فریش مائنڈ جس کو ہم کہتے ہیں. اور وہ آئی ٹی میں، سائبر وار میں، اور ایون یو اے ویز بنانے میں وہ جس طرح سے لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان کا دفاع اور یہ ساری چیزیں بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہیں، اور بڑی مجھے توقعات ہیں کہ اس سے بالکل کریکٹ سر، آپ نے بالکل درست بات کہی ہے کہ پاکستان سفارتی اور دفاعی نہایت مضبوط ہوتا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران صاحب، آپ کی کیا رائے ہے جس طرح سے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ ڈپلومیٹ نے بھی پاکستان کی سفارتی کامیابی کی بات کی ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جس طرح سے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اس کو اب انٹرنیشنلی بھی سراہا جا رہا ہے. اور وہ آپ نے پچھلے دنوں ڈیووس کی میٹنگ میں بھی دیکھا، اجلاس میں بھی دیکھا، جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف نے اشارہ کر کے بتایا کہ صدر فیلڈ مارشل عاصم منیر سامنے بیٹھے ہیں جب صدر ٹرمپ نے ان سے پوچھا. تو سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو تمام تر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ تو سنتے تھے، پڑھتے تھے، یا یہ بات ہوتی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت ایک پیج پہ ہے، اور لیکن اس کا قوم کو اس طرح سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر واقع ہی جینوئنلی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوتا. دیکھیے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ بات ثابت کر دی عملاً. یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی کامیابیاں دی ہیں، یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. اس کے بعد پروفیشنل جب چیف ہوتا ہے تو اس کی کارکردگی، اس کی پالیسیز، اور پھر انہوں نے جس طرح سے پھر اپنے ساتھ جو انتخاب کیا ایئر چیف مارشل کا، ایئر چیف مارشل جو ظہیر بابر سندھو صاحب ہیں، انہوں نے ایئر فورس کو دیکھیں جس دن انہوں نے چارج لیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ٹارگٹ انڈین رافیل ہوں گے. اور انہوں نے اپنی ٹیم کو اس طرح سے تیار کیا کہ جب مارکا ہوا تو آپ دیکھیں رافیل وہ گرے پڑے تھے، پوری دنیا حیران تھی کہ یہ کیا ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری طرح سے کریڈٹ فیلڈ مارشل کو نہ دینا بھی بڑی زیادتی ہوگی. اور پھر اس وقت وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہیں، ان کا بھی یہ کریڈٹ بنتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ واقعی ایک پیج پہ ہیں، بلکہ جو ان کی کوارڈینیشن ہے، جس طرح سے آپ نے وہ ذکر کیا، تو وہاں ہوا یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان سے پوچھا کہ فیلڈ مارشل کیسے ہیں، تو جس کے جواب میں پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے کہا کہ وہ بیٹھے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فوراً ان کی طرف دیکھا اور تھمز اپ بھی کیا، اور وہ اپنا رسپانس جو تو یہ دیکھیں پریزیڈنٹ امریکہ کا کوئی بھی ہو، اس طرح سے پبلکلی اس کا یوں ہی رسپانس دینا، اس طرح سے عزت کرنا، یہ معمولی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. یہ پاکستان تو دیکھیں جو لوگ، جو سیاسی جماعتیں یا جو دھڑے یہ دعوے کرتے تھے کہ امریکہ بہادر ہمارے ساتھ اور پتہ نہیں کیا ہوگا، ان کے دور میں تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بہت خراب ہو گئے تھے. تو یہ بہرحال حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا دونوں کا کریڈٹ بنتا ہے کہ انہوں نے سفارتی سطح پہ جو ہے وہ بھی کامیابی حاصل کی، اور دفاعی معاملے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کو ناکو چنے چبوا ہے. بالکل سفارتی کامیابی جو ہے وہ یقینی طور پر کافی زیادہ حصہ جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے، اور ہماری گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ وہ ایک پیج پر ہیں، اور جس طرح سے ہمیں سفارتی کامیابیاں مل رہی ہیں اس کا تمام تر کریڈٹ ان کو جاتا ہے.